آتا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے. حساب دینا سیکھیے اور یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آج ہم دوڑ رہے ہیں 2 روٹی مل جائے اور 2 روٹی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. سوچئے سمندر میں ایک وہیل مچھلی ہے, وہیل مچھلی سمندر میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. ایک دن میں 40 ٹن مچھلیوں کو, 40 ٹن. آپ سوچتے جائیے 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے اور 100 کلو کا 1 کنٹل ہوتا ہے, 10 کنٹل کا 1 ٹن ہوتا ہے. 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. آئے 2 روٹی کھانے والے, آئے 2 مٹھی چاول کھانے والے, تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے, موبائل کا میکینک ہے, کسی نے موبائل سنبھالنے کے لیے تجھے دیا, تجھے معلوم ہے کہ 100 روپے کی لاگت میں یہ موبائل سنبھل جائے گا, لیکن تو نے اس سے 1000 مانگ لیے. اس کی آئی سی بگڑ گئی, اس کی یہ بگڑ گئی, اس کی وہ بگڑ گئی, یہ چینج کرنا پڑے گا, وہ چینج کرنا پڑے گا. حساب کتاب جوڑ کے آپ نے 1000 بتا دیا اور معاملہ 800 پہ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے ہم 800 دے دیں گے, 700 دے دیں گے. آپ نے سوچا کہ 100 کی لاگت ہے, 700 دے رہا ہے, 600 تو بچ رہا ہے. آپ نے 100 کی جگہ 1000 بتایا, 100 کی جگہ 150 بتانا آپ کا جائز تھا, 100 کی جگہ 200 بتا دیتے آپ کے لیے جائز تھا, لیکن 100 کی جگہ 1000 بتا کر 700 پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا, یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمانو والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. یہ مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے, یہ اس کو غصب کر رہا ہے. میرے بھائیوں 100 روپے کا موبائل 150 آپ لے لو, 200 لے لو, آپ نے 700 روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے. اللہ کی قسم اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے, آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. جس نے حرام کا 1 لقمہ کھایا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے, ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رک کیوں نہیں رہا ہے. بہت سے لوگوں کو شکایت, مولانا پیسہ تو بہت ہے, کماتا ہوں میں ایک دن میں 50 ہزار روپے, لیکن رکتا نہیں ہے میرے پاس, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے. بھائی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا, پیسہ تو آتا ہے مولانا, محنت تو کرتا ہوں, 500 600 1000 روپے روز کماتا ہوں, لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا, میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے. کبھی بیٹا بیمار, کبھی بیٹی بیمار, کبھی باپ بیمار, کبھی اماں بیمار, کبھی بیوی بیمار, یہ رکتا نہیں ہے. تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں, قرآن میں موجود ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے, اعراض کرو گے, تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. آئیے 2-3 مثالیں سن لیجئے, بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں. یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے, اور ذکر سے مراد کیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ذکر سے مراد نماز. اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے, جمعہ کی اذان کے لیے بلایا جائے, جمعہ کی اذان جب دی جائے, پکارا جائے جمعہ کی نماز کے لیے, تو کیا کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے. اس سے مراد کیا ہے, نماز کے لیے. تو تم چلو نماز کے لیے, ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, منہ موڑا, تو کیا کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, بہت بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے. چھوڑنے والے کا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے. میرے بھائیوں, علامہ ابن باز نے فتویٰ دیا, سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی نے, کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے, اس کو میں 2 سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے, تو کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ فرمایا بالکل نہیں.
एक सेकंड में तुम अपने शौहर से अलग हो जाओ। उसने फिर पूछा कि मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? अब्दुल्ला इब्न बाज ने फतवा दिया, तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरा शौहर 2 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। जब वो मोमिन ही नहीं है, तू मोमिन है। मोमिन औरत किसी काफिर के साथ रह नहीं सकती है। वो तलाक नहीं दे रहा है, मत देने दे। ये निकाह अपने आप ऑटोमेटिक फिस्क हो जाता है। लिहाजा तू एक इद्दत हैज का गुजार, एक पीरियड गुजार, यानी 1 महीना तुझे आएगा, बस 1 पीरियड गुजारने के बाद तू अपना दूसरा निकाह कर ले किसी मोमिन से। तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तेरा शौहर ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह ने यहां क्या कहा है, नुक्ता याद रखिएगा, नुक्ता। हद कर दिया आप लोगों ने। चलिए करिए जो कुछ कहना है। एक तो बच्चा हेरा गया, मेरा मेहमान है बच्चा। चलिए कहिए जो कुछ कहना, वो माइक रखा वो बोलिए ना। बच्चा हेरा गया, पैदा करना जानते हैं, बस तरबियत है ही नहीं। घर में घुसो, 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 8, हर जलसे में बच्चा हेराता है। हर जलसे में একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে, মেয়েটার নাম হলো শহর বানু, ওর বাড়ি হলো বাটা। ও আমার বাড়িতে, অর্থাৎ মেম্বারের বাড়িতে ও কুটুম আসছে। যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন, আমার ঠিকানায় বাচ্চাটাকে দিয়ে যাবেন। বাচ্চাটার নাম হচ্ছে শহর বানু। আসসালামু আলাইকুম। इसकी माँ को सलाम करना चाहिए। यानी कितनी व्यस्त है चूड़ी और साड़ी दिखाने में कि बच्चे की फिक्र ही नहीं है। मुसलमानों के पास रह गया, पैदा करो, छोड़ दो आवारा साड़ की तरह गाय, तो बस पैदा कर रहे हो तो कम से कम तरबियत भी होनी चाहिए यार। हर जलसे में सुनता हूँ एक बच्चा खो गया, कभी तो बच्ची रोती हुई आती है, कभी तो लगता है इसका बाप नहीं मिलेगा, हम ही को लेके जाना पड़ेगा। अजीब सा लगता है। तो नमाज छोड़ना तो अलग चीज है, उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। वमन आरज़ान जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया। ये एराज क्या होता है सुनिए, दिल चाहता कि आज तुम्हें बताऊं, सुनो। एराज क्या होता है? जिसने मेरे जिक्र से यानी मेरी नमाज से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़यामति अमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे। उसकी आंखें नहीं होंगी, आंखें होंगी लेकिन देख नहीं सकता, अंधा उठेगा। कौन? नमाज छोड़ने वाला नहीं, नमाज से एराज करने वाला। एराज करना क्या हुआ? एक मिसाल तो यही मिल गई। ये एराज करना है, जैसे एक औरत का बच्चा खो गया और अम्मा को फिक्र ही नहीं बच्चे की, वो अपनी चूड़ी में लगी हुई है, वो अपनी चप्पल दिखा रही है, कितने की? ये तेरी बिंदी कितने की, ये साड़ी कितने की? इसको कहा जाता है कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। ये है, यानी बच्चे को फेंका नहीं है, हटाया नहीं है, छोड़ा नहीं है, लेकिन बच्चे की फिक्र नहीं है। ये क्या हुआ? एराज करना। मसलन एक बच्चा, दूध पीता बच्चा बिस्तर पे रो रहा है, माँ को मालूम है कि भूखा है, लेकिन उठाकर अपने बच्चे को अपनी पिस्तान से लगा के दूध नहीं पिला रही है, बल्कि वो टीवी देख रही है। वो रो रहा है, ये सीरियल निकल जाएगा थोड़ा, रो रही। इसको कहते हैं कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। देखो बच्चे को छोड़ नहीं रही है, फेंक नहीं रही है। इसी तरीके से नमाज से एराज करना क्या है? नमाज को आदमी इनकार नहीं कर रहा है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ता है, लेकिन अजान हो रही है मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है, अजान हो रही है कैरम बोर्ड खेल रहा है, अजान हो रही है मैच देख रहा है, अजान हो रही है टीवी में मसरूफ है। एक आदमी के घर में आग लग गई है, उसका घर जल रहा है, लेकिन वो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब घर जल जाए, जबकि उसको फिक्र होनी चाहिए दूसरे घर की, इंतजाम करने की, आग बुझाने की, लेकिन वो ना आग बुझा रहा है ना आ रहा है, बल्कि मैच खेलने में मसरूफ है या किसी और काम में मसरूफ है। तो इसको क्या कहेंगे? इसने अपने घर से एराज किया है। मान लीजिए जर्जी साहब की बीवी एडमिट हो जाए, डिलीवरी हो रही हो, डॉक्टर कहे माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, जर्जी साहब भाटोल में स्पीच दे रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब जो होगा होगा, वो तो तकदीर में, मरना होगा मरेगी, जिंदा होगी, और हम जलसा करने में लगे हैं, दूसरों को लगा दिया। ये हुआ बीवी से एराज करना। अरे जलसे बाद में हो जाएंगे, पहले तुम इंसानियत निभाओ वहां जाकर। तो एराज समझ गए ना? बच्चे को दूध की जरूरत है, माँ रो रहा है और माँ देख रही है, कभी सास भी कभी बहू थी, नाटक। तो क्या कहा जाएगा कि ये बच्चे से एराज कर रही है।
قرآن نے یہی کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی اپنے میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ وہ آدمی کمائے گا لیکن اس کی کمائی اس کے پاس رکے گی نہیں۔ آج جن کے گھروں میں پیسہ رکتا نہیں، آتا تو بہت ہے لیکن رکتا نہیں، کبھی بچہ بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی اس میں خرچ کبھی اس میں خرچ، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکے۔ ایسا تو نہیں کہ نماز کے وقت وہ چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں، نماز کے وقت کیرم بورڈ کھیل رہے ہوں، نماز کے وقت کھیت جوت رہے ہوں، نماز کے وقت مسجد کے بجائے وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو نماز سے اعراض کرے گا وہ ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ روزی تنگ، یہ تو دنیا میں ہوگا، روزی تنگ دنیا میں ہوگی، اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ دنیا میں تو میں بینا تھا، دیکھتا تھا، لیکن آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وہ یہ بات کہے گا، اس بات کا اعلان کرے گا۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کا بہت خطرناک انجام ہوتا ہے۔ ایک انجام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ لونی کا نام سنا ہے؟ غازی آباد سے دلی جب آپ جائیں گے تو بائی روڈ بس کے ذریعے تو بیچ میں ایک جگہ پڑے گی لونی۔ لونی میں سن 1995 کا واقعہ ہے، سنیے گا ذرا، جس کو جانا ہو چلا جائے، کوئی آج میں روکوں گا نہیں، لیکن اتنی گزارش ہے کہ اس واقعے کو سن کے جائے۔ چھوٹا سا ہے، دو سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی۔ لونی مسلمانوں کا ایک بہت اچھا علاقہ تھا، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت اچھی خاصی ہے، اور اس کے کچھ لوگ دلی میں بھی بڑی بڑی کوٹھیاں اور فلیٹ بنا کر رہ رہے ہیں، اور لونی میں بھی بہت بڑی بڑی امیر پیسے والے لوگ مسلمانوں میں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں۔ سن 95 کی بات بتا رہا ہوں میں کہ دو سگے بھائیوں کی شادی ہونی تھی، اور جس گاؤں میں ان کی بارات جانی تھی اس گاؤں میں دو لڑکیاں اسی گاؤں کی تھیں، گھر الگ الگ تھا لیکن گاؤں ایک ہی تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے کہا، ان دونوں سگے بھائیوں نے، چلیے کل ہماری بارات جائے گی، کیوں نہ آج کی رات ہم ناچ گانے میں گزاریں۔ ان لوگوں نے، ان دونوں بھائیوں نے سن 1995 کے اندر دہلی کے مشہور جگہ جو ریڈ لائٹ ایریا کہلاتا ہے، جہاں طوائفیں رہتی ہیں، گاڑی بک کر کے 8-10 طوائفوں کو بلایا۔ 8-10 طوائفیں جب اس گھر میں آتی ہیں لونی میں، اور پھر ناچ و گانا چلتا ہے، لڑکے کے یار دوست، لڑکوں کے یار دوست بھی آئے ہوئے ہیں، اور پوری رات ناچ چلتا ہے، پوری رات گانا چلتا ہے۔ تو وہ رات بھر ناچ چلا، سنو بڑا زبردست واقعہ، رات بھر ناچ چلا، رات بھر گانا چلا، اور اتنی رات چلا کہ پوری صبح صادق ہو گئی اور مؤذن نے اذان کی آواز دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ طوائفوں کے اندر اتنا احترام تھا کہ جیسی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، مسجد کے اندر سے طوائفوں نے ناچ و گانا چھوڑ دیا، وہ رک گئی۔ لیکن ان دونوں لڑکوں نے، جن کے سر پر آج صحرا بندھے گا، ان دونوں لڑکوں نے ان طوائفوں سے پوچھا یہ پائلوں کی چھنکار کیوں رک گئی ہے، یہ ناچ نہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ ان طوائفوں نے کہا نوشے میاں اذان ہو رہی ہے، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، اگرچہ غلطے کام کرتے ہیں لیکن اتنا تو جانتی ہوں کہ اذان کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو جانے دیجیے، اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ان دونوں لڑکوں نے کہا اذان دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، یہ تو ہوتی رہے گی لیکن تم تھوڑی روز آؤ گی، چلو تم اپنے گانا گانا اور ناچنا شروع کرو۔ چونکہ طوائفوں کو پیسہ لینا تھا، احترام میں رکنا بھی ان کا بیکار گیا، اور ان دونوں لڑکوں کے کہنے پر انہوں نے پھر ناچنا شروع کر دیا۔ سردیوں کے دن تھے، طوائفوں کو تو ناچتے ناچتے پسینہ آ گیا، صبح 7 بجے تک یہ ناچ گانا چلا۔ اب ان طوائفوں کو پیسے ویسے دے دیے گئے اور ان سے کہا گیا چلو، ان طوائفوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں آئے تھے، اکیلے جائیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم طوائفوں پر کبھی بھی اور کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، ہر آدمی ہمیں بری نظر سے دیکھتا ہے۔
ان دونوں لڑکوں نے ایک گاڑی لی اور کہا کہ تمہاری گاڑی یعنی طوائفوں کی آگے چلے گی، چلو غازی آباد سے دلی ہے ہی کتنا دور، تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں، آج شام کو 4 بجے ہم دونوں کی بارات جائے گی، ہم وہاں سے آ جاتے ہیں تمہیں چھوڑ کر۔ طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی، ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی، ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کوہرا تھا اس دن، موسم بڑا ٹھنڈا تھا۔ طوائفوں کی گاڑی کسی طریقے سے نکلی اور اس کے بعد سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا، کوہرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوئی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی اس ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے، اور یہ ٹکر اتنی زور سے ہوتی ہے کہ گاڑی کئی بار جمپنگ کھاتے ہوئے کھیت کے اندر، کھلیان کے اندر جاتی ہے، ان دونوں بھائیوں کے سر کچل جاتے ہیں، سینہ باہر آ جاتا ہے، بھیجا نکل جاتا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کو میں پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بڑے بھائی کی شکل کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی شکل کون سی ہے۔ کپڑے جو پہنے تھے ان کپڑوں کی وجہ سے الگ الگ کیا گیا کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے ذکر سے اعراض کا انجام آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے۔ یہ نماز کا وقت تھا، اس نے نماز کو چھوڑ کر ناچ گانوں میں مست ہو گیا، پھر ان طوائفوں کو چھوڑنے وہاں گیا۔ انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، ابھی شام کو 5-6-10 گھنٹے کے بعد ان دونوں کے سروں پر صحرا بندھنا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے، لیکن اب ان کے سروں پر صحرا نہیں، سسرال سے دیے ہوئے کپڑے نہیں، اب ان کے جسموں پر کفن پہنایا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، تھوڑی دیر میں کتنی حیثیت بدل جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ان کو سسرال کی طرف سے ملنے والے کپڑے پہننا تھے، لیکن اب ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ابھی ان کو سسرال کی طرف بارات لے کے نکلنا تھا، لیکن اب یہ بارات لے کر نہیں بلکہ قبرستان کی طرف نکلنے والے۔ ابھی ان کا سفر ایک لڑکی کے گاؤں میں ہونے والا تھا، اب ان کا سفر قبرستان کی طرف ہو گیا ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے بھائیوں۔ ابھی ان کو سسرال جانا تھا لیکن قبرستان پہنچایا جا رہا ہے، کپڑے پہننا تھے، کفن پہنایا جا رہا ہے۔ جس مولوی کو ابھی ان کو سسرال میں بارات کی جگہ پر بیٹھ کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا نکاح کرانا تھا، آج اس مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں، اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اگر تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے۔ ان دونوں بچوں نے نماز کا انکار نہیں کیا تھا، نہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں، صرف منہ موڑا تھا، چلو ارے اذان تو ہوتی رہتی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو۔ ان کو اذان کے بعد نماز پڑھنے جانا چاہیے تھا، نہیں گئے، یہ طوائفوں کا ناچ دیکھتے رہے۔ یہی ہے اعراض، جیسے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے ٹی وی دیکھنے لگے تو کہتے یہ بچے کو سے منہ موڑ رہی ہے، بچے سے اعراض کر رہی ہے۔ یہی ہے نماز سے اعراض کرنے کا نتیجہ میرے بھائیوں۔ نماز وہ بالکل چھوڑتا ہو وہ مسلمان ہی کہاں ہے، لیکن یہ نماز چھوڑتے نہیں تھے، پڑھ لیتے تھے، لیکن اذان کے وقت نہیں، اول وقت نہیں، اذان کے وقت کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی نماز سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو دینا۔ میرے بھائیوں، یہ اعراض کرنا ہے، یہ اعراض کرنا ہے۔ آپ یا بنا مطلب کے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں، آپ تقریر سن رہے ہیں، جرجیز کو سن رہے ہیں، آپ کو نہ پیشاب لگ رہا ہے نہ کوئی پریشانی ہے، لیکن آپ کو صرف چائے کی لوک لگ رہی ہے یا بیڑی کی آپ کو لوک لگ رہی ہے، آپ اٹھ کر وہاں چلے گئے اور بیڑی پینا چاہتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تقریر سے اعراض، اس کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث سے اعراض۔ اس کو چھوڑ کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے پیٹھ دکھانا، اس کو کہا جاتا ہے منہ موڑنا۔ تو یہی ان لوگوں نے کیا تھا۔ آپ تقریر سننے آئے ہیں، منہ نہیں موڑ رہے ہیں، لیکن بیڑی کی لوک لگ رہی ہے، پیچھے چلے گا بیڑی پینے لگے۔ آپ آئے تو تھے سننے، لیکن بیڑی کی لوک نے آپ کو تقریر نہیں پیچھے لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں بیڑی کی اہمیت زیادہ ہے، قرآن و حدیث کی کم ہے۔ اسی لیے اسی طرح میرے بھائیوں، اذان ہو رہی ہے اور آپ کھیت جوت رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور آپ کپڑا سل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے آپ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے آپ انڈیا پاکستان انڈیا آسٹریلیا کا
मैच देख रहे हैं और जमात जा रही है, इसी को कहते हैं नमाज से मुंह मोड़ना, इसी को कहते हैं नमाज से एराज करना। और वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अगर तुम हमारे जिक्र से, हमारी नमाज से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो हम तुम्हें तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। और रोजी के साथ साथ अल्लाह ने जिंदगी को तंग कर दिया। देख लीजिए उन दो नौजवानों का हश्र क्या हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। मेरे भाइयों, आप कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन इतना याद रखिएगा, आखिरी वक्त में अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैंने देखा कुछ लोग हलकों में बैठे हुए हैं और कंकरियों पर पढ़ रहे हैं। कोई 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर इन कंकरियों पे पढ़ रहा है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने उनको बद्दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हलाक कर दे। एक सहाबी की बद्दुआ उन कंकरियों पर पढ़ने वाले सहाबियों को क्या कह रहे हैं? अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाने तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाए, तुम्हारी माँ तुम्हें मरा हुआ पाए, यानी तुम मर जाओ, तुम हलाक हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। उन साहबियों ने पूछा, आए अब्दुल्ला इब्न मसूद, आपको क्या हो गया है? आप हमें मस्जिद में आने के बाद बद्दुआ दे रहे हो, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं ये अच्छा काम है। उन लोगों ने कहा हाँ, इन कंकरियों पर हम 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़कर अल्लाह की तस्बीह जिक्र व अस्कार कर रहे हैं। तब अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा है मैं तुम्हें बद्दुआ न दूं तो क्या दूं? अभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कपड़े पुराने नहीं हुए, अभी नबी अकरम को इस दुनिया से गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंतकाल किए हुए ज्यादा जमाना नहीं हुआ, अभी नबी अकरम के कपड़े पुराने नहीं हुए, अभी नबी अकरम के बर्तन पुराने नहीं हुए, अभी अल्लाह के रसूल की छड़ी आपकी पुरानी नहीं हुई, और तुमने दीन के अंदर एक नई चीज निकाल ली, दीन के अंदर तुमने एक नई बिदअत निकाल ली। हमने अल्लाह के रसूल के जमाने में नबी अकरम को और आपके सहाबा को इन उंगलियों के पोर पर पढ़ते हुए देखा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और तुमने कंकरियों पर पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी अल्लाह के नबी के कपड़े पुराने नहीं हुए और तुमने दीन के अंदर नई बिदअत निकाल ली। ये सूरत हाल थी। जब मस्जिद में बैठकर कंकरियों पे नहीं पढ़ा जा सकता है तो तस्बीह के दानों पर कैसे पढ़ा जा सकता है? हज करने वालों तुम्हें हज मुबारक हो, आइंदा भी तुम कभी हज करने जाओ तो अच्छी बात है जाओ, लेकिन वहां से इस तरीके की खुराफातें लेकर मत आओ। जमजम लाओ, खजूर लाओ, वहां बहुत सी दीनी किताबें तकसीम होती हैं, बांग्ला में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी। आप वहां से दीनी किताबें लेके आइए, किसी को तस्बीह देने के बजाय आप किसी को अपनी बांग्ला जबान में वहां से लाई हुई दीन की किताब दे दीजिए, कुरान लाकर दे दीजिए, आपके लिए ये चीज भी सवाब का बाइस बनेगी। आप उन चीजों को दे रहे हैं जिसका कुरान और हदीस के अंदर कोई वजूद नहीं है। हमें सोचना चाहिए, और अभी तक ना मालूम था तो इसलिए अल्लाह से तौबा कीजिए, अब मालूम हो जाने के बाद इन चीजों से बचिए। आपको नहीं मालूम शरीयत क्या है, आओ मैं तुम्हें बताऊं शरीयत क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने एक साथी हजरत मुजाहिद के साथ सफर कर रहे हैं, एक जंगल की तरफ से एक शहर की तरफ घुसना हुआ, आपका जाना हुआ, जुहर की नमाज का वक्त था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे मुजाहिद आसपास कहीं मस्जिद नजर नहीं आ रही है, हमको जुहर की नमाज पढ़ना है। हजरत मुजाहिद कहते हैं हाँ कोई मस्जिद तो नजर नहीं आती है। अभी दोनों गुफ्तगू ही कर रहे थे कि इतने में अजान की आवाज सुनाई दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत मुजाहिद कहते हैं आए अब्दुल्ला इब्न उमर तुम्हें कहीं अल्लाह का नाम पुकार, कोई अल्लाह का नाम पुकार रहा है क्या, तुम्हें आवाज लग रही है? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कान लगाया, फरमाते हाँ आसपास ही कहीं मस्जिद है, अजान की आवाज आ रही है, चलो चलो जल्दी उस मस्जिद की तरफ चलते हैं। जैसे अब्दुल्ला इब्न उमर हजरत मुजाहिद के साथ उस मोहल्ले में पहुंचते हैं, मस्जिद का दरवाजा आ गया, हजरत उमर मस्जिद में दाखिल होना चाहते हैं, इतने में अजान का आखिरी जुमला अदा होता है, मुअज्जिन कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत उमर ने, अब्दुल्ला इब्न उमर ने समझा अजान हो गई है, अब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, इतने में मुअज्जिन जिसने अजान दी, अजान देने के
پاک اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، لوگوں جلدی آؤ، مسجد میں جلدی آؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگوں جلدی آؤ، مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے۔ اے مجاہد مجھے